السلام علیکم۔ لو جی، یقین کرو، بس یہ قسم اٹھا کے باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اس میں ملک خراب ہو جائے گا، یا میری تقریروں سے کوئی تباہی آ سکتی ہے، یا میری تقریروں سے کوئی جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے، مارشل لا آ سکتا ہے، پاکستان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ آرمی نے کم از کم، فوج نے 4 دفعہ یہ عمران خان کے جانے کے بعد کہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، ہمارا سیاست میں نام نہ لو، ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں اس طرف نہ لائیں۔ لیکن عمران خان بضد ہے ان کو اکسانے پہ، ان کو غیرت دلانے پہ اپنے حساب سے، ان کو گالیاں دینے پہ بضد ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، اور نیوٹرل کا لفظ انہوں نے یہ فوج کے لیے استعمال کیا۔ پھر سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے میر جعفر میر صادق کس کو کہا ہے؟ فوج کو کہا ہے کہ میر جعفر میر صادق وہ تھے جو خفیہ طریقے سے ادھر ملے ہوئے تھے اور پھر دوسری طرف مل گئے۔ تو عمران یہی کہتا ہے کہ فوج پہلے میرے ساتھ تھی، اب جو ہے وہ دوسری طرف مل گئی ہے، تو یہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے جی کہ جو میر جعفر تھا وہ فوج کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اور کس طریقے سے وہ جو ہے نا کس طریقے سے وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس حال اس پہ وہ لے گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں اب یہ سیاست نہیں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں۔ اور آج اس نے ایک اور نیا لفظ مردان میں استعمال کیا ہے کہ میں سیاست یا جہاد نہیں کر رہا، میں انقلاب کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ یعنی کہ کوئی الیکشن نہیں، کچھ نہیں، جا کے قبضہ ہی کر لو۔ بالکل یہ حالات پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیں، آپ آرام سے تسلی سے دیکھیں عمران خان کی تقریر کوئی بھی نکال کے دیکھ لیں، میاں والی اور اٹک والی، جیلم والی اور مردان والی، آپ کو خدا کی قسم لگے گا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور وہ اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، اور وہ نفسیاتی مریض بنا ہوا ہے، اور وہ اس کا دماغ پھٹنے والا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو سینسیبل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آج اس نے یہ پھر کہہ دیا، آج اور کیا کہا ہے اس نے مردان کے جلسے میں کہ یہاں لاشیں گریں گی، لاشیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کو کہ ان کے پاس کتنے ٹھوس ثبوت آ گئے ہیں کہ خونی انقلاب ہوگا، لاشیں گریں گی، یہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے، بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ یہ لوگوں کو اس طریقے سے وہ اکسا رہا ہے، تو یہ اکسانا جرم نہیں ہے؟ یہ جرم ہوتا ہے للکارا، اسے کہتے ہیں للکارا۔ کسی کو ایسے کہہ دو کہ جی آپ ایسے کر دیں، آپ ایسے کر دیں، وہ للکارے میں آ جاتا ہے۔ 109 میں للکارے میں آتا ہے، وہ اوفینس بنتا ہے۔ اگر بندہ موقع پہ موجود ہو تو اس کا اور اوفینس ہے، موقع پہ موجود نہ ہو تو اس کا اور اوفینس ہے۔ یہ عمران خان نے سارا یہی ماحول پیدا کر دیا ہے، اور اب لوگوں کو، عوام کو اکسا رہا ہے کہ نکلو باہر اور انقلاب لاؤ، نکلو باہر، لاشیں گراؤ، نکلو باہر، جہاد کرو، نکلو باہر، خونی انقلاب لاؤ۔ تو بتائیں یہ اس کی گرفتاری کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ اب حکومت، آج بھی رانا ثناء اللہ کو یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہیں لندن میں کسی نے کہ بھئی یہ وہ تو کہتا ہے لاشیں گرائیں گے اور یہ وہ، کہتا نہیں یہ بکواس کر رہا ہے اور یہ وہ۔ اس نے کہا جی خونی انقلاب آئے گا، اس نے کہا نہیں یہ بکواس کر رہا ہے۔ اور بھائی اس کا آپ کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفظ ما تقدم کے تحت پہ پہلے ہی یہ چیزیں کرے۔ نقص امن کا مسئلہ ہے تو پہلے کرے، پہلے روکے،
یہ کوئی پولیس نہیں ہے کہ جی جرم ہو جائے گا تو پھر FIR کاٹی جائے گی. جب وہ خود سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انقلاب لانا ہے اور ہم نے جہاد کرنا ہے اور ہم نے لاشیں گرانی ہیں اور یہ وہ، ان کو آپ قابو کریں. یہ حکومت کا فرض ہے، حکومت کا فرض ہے. لیکن عمران خان، مجھے آپ کے اوپر بڑا ہی افسوس ہے، خدا کی قسم، یہ میں بالکل سنجیدہ طریقے سے کہہ رہا ہوں. آپ ملک کا نہیں سوچ رہے نا، آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں سوچا. پہلے آپ نے کب سوچا؟ پہلے آپ نے ہی تو کہا ہے کہ بجلی کے بل چلا دو، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجو پاکستان کو، سارے شہر بند کر دو. تو سر جی یہ سول نافرمانی کرو، یہ ساری چیزیں یہی ہیں نا. اب وہ اور زیادہ زخمی ہیں جو میں نے بتایا آپ کو. اب وہ ساری چیزیں یہ بدرجہ اتم کرنا چاہتا ہے، بدرجہ اتم، فل طریقے سے پورے زور کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اور وہ روزانہ جلسے کر رہا ہے، اس کو آرام نہیں آ رہا. وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ باہر لگانا چاہتا ہے پورے ملک میں. تو اس وقت حکومت اپنا فرض ادا کرے اور عمران خان کو سکون کا ٹیکہ لگائے، جس سے اس کو ساری حور پریاں نظر آتی ہیں. اس کو 2 مہینے کے لیے بنی گالہ میں بند کر دو. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس کا بہت بڑا مطلب ہے، لیکن نہیں مان رہے دوستو، نہیں مان رہے. حکومت اس طرف آ ہی نہیں رہی. حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ ہم نے پکڑ لیا تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ اور پاپولر ہو جائے گا. اس سے زیادہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. آپ غلطی کر رہے ہیں. یہ ایسا موقع ہوتا ہے سوچنے والا کہ یار اس کو گرفتار کریں یا مجیب الرحمان شامی والا حالات بن جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے فوج کو للکارا ہے تو فوج ہی پھر اس کا بندوبست کرے نا. روزانہ فوج کو گالیاں نکال رہے بلا ناغا. وہ کیوں روز آ جاتا ہے DGI SPR افتخار کہ بھئی خدا کے لیے ہمیں انوالو نہ کرو، وہ لیکن وہ پھر کرتا ہے. اب ہم کیا کریں اس کا؟ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج انہوں نے خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا باتیں وہ کر رہے ہیں اپنے طور پہ ڈرائنگ روم میں کرے تو ٹھیک ہے، وہ تو عوام کو اکسا رہے ہیں. اس کا قصور کیا؟ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ تو کل کو اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ عمران آ کے تیلی لگا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، لوگوں کے گھروں کو لگا دیتا ہے، بازاروں میں لگا دیتا ہے، کھمبے توڑ دیتا ہے اور سارا کچھ. تو آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر ہم اس کے خلاف ایک FIR کریں گے. خدا کے لیے ہوش کرو اور ہوش کے ناخن لو. جب وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ گالم گلوچ اور فساد اور دنگا اور فتنہ اور یہ باتیں کر رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کیے جا رہے ہیں، تو پھر قصور کس کا ہے؟ پھر قصور آپ کا ہے، آپ کا قصور ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم بار بار سمجھاتے ہیں، ہمیں غرض ہے پاکستان سے، سیدھی بات ہے. ہمیں کسی عام بندے سے غرض نہیں ہے. میں اس وقت کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. کتنی بڑی غلطی ہے عمران کی کہ خواہ مخواہ وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجھے دھمکی دی تھی اور وہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور مجھے ختم کرنا چاہتا ہے. اور بھائی تجھ سے اس کو کیا خطرہ ہے؟ تم اس کے تیرا مقابلہ کیا ہے؟ کوئی نہ ہماری ہم نے کوئی شفا کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہوا. لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں اور ایسی باتیں نہ کریں اور حکومت ہوش کے ناخن لے. اور سب سے زیادہ پھر ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم کبھی فوج کو آواز نہیں دیتے کہ جب وہ فوج یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ کے کوئی قدم اٹھائیں، اس کو کوئی سکون کا ٹیکہ لگائیں تاکہ وہ آرام سے 2 مہینے بیٹھے لیٹے. جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے نا، کوئی جانور پاگل ہو جائے، کوئی کتا پاگل ہو جائے تو اس کو پھر پکڑتے ہیں، لوگوں کے لیے چھوڑ نہیں دیتے کہ مزید وہ خرابی پیدا کرے. ذرا دیکھیں وہ گھومتی چائے تو آج میں بھول ہی گیا ہوں آپ کو. گھومتی چائے میں دیکھیں وہ بھی بھول گیا ہوں اس غم میں کہ عمران خان پاکستان کے ساتھ
کیا کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں قسم خدا کی. کروکوڈائل ہے. کروکوڈائل بھی بوائے اور گرل ہوتی ہے. ماموں کی بات مان لیے.